ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ عدالتوں میں وراثتی زمینوں کے حوالے سے جو اتنے سالوں سے کیسز چلے آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ کیا لوگوں کو اپنا وراثتی حق چھوڑ دینا چاہیے؟ اور باقی جو قبضے کے کیسز ہوتے ہیں اور سالوں سال چلتے ہیں، کیا ان پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے، اصل مسئلہ جو ہمارے معاشرے کا ہے وہ یہ ہے کہ تربیت نہیں ہوئی ہے، اور چونکہ ہمارے معاشرے میں تربیت نہیں ہوئی ہے، لوگوں کو ان کے پورے تعلیمی سفر میں یہ بات کتنی دفعہ یاد دلائی گئی ہے کہ ہمیں مرنا ہے۔ پرابلم یہ ہوا ہے کہ یہ طے ہو گیا کہ فزکس میں اس کا ذکر نہیں آئے گا، میتھس میں بھی نہیں آئے گا۔ ابھی تو ہم اس جگہ پہنچے ہوئے ہیں کہ بہت ساری اچھی تعلیم میں بھی اس کا ذکر نہیں آتا کہ بھائی مرنا ہے یا نہیں مرنا۔ تو تربیت نہیں ہو رہی، تزکیہ نہیں ہو رہا، سوسائٹی بہت برے حال میں ہے، اور اس کی وجہ سے یہ مسائل کنٹرول نہیں ہو رہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام اللہ کرے کہ ہو، اور ٹھیک ہے عدالتیں بھی انصاف دیں، وہ ایک الگ کام ہے، اللہ کرے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں صحیح ہوں، عدالتیں صحیح قانون کے ساتھ صحیح انصاف اور بالکل صحیح پرفارم کریں، یہ بالکل ضرورت ہے ہر سوسائٹی کی۔ لیکن پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ اتنے سارے لوگوں میں کانفلکٹس ہو کیوں رہے ہیں، اتنے سارے لوگ زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ اگر ریشو آف زیادتی ہے سوسائٹی میں، اگر سوسائٹی میں 80% لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ کر رہے ہوں اور روزانہ ملینز آف کیسز رجسٹر ہو رہے ہوں، تو پھر تو ہر دو گھروں کے بیچ میں ایک عدالت لگانی پڑے گی۔ آپ کہیں گے ہمارے محلے میں 40 ہومز ہیں اور 10 کورٹس ہیں، اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ تو اسی وقت ہوگا جب لوگوں کو یہ بات اپنی تربیت کے حوالے سے لوگوں کی بات ہو۔ اور باقی میں سمجھتا ہوں کہ دین کا مزاج یہ ہے کہ آپ ایسے نہ بنیں کہ آپ کو کوئی آسانی سے آپ کے ساتھ زیادتی کرے، آپ کا حق مارے۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے، آپ کسی ظالم کو اپنے ساتھ ظلم نہ کرنے دیں، یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ لیکن اگر آپ کے اوپر ظلم ہو جائے جس سے آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو اب آپ مزید اپنا ظلم نہ کریں اپنے ساتھ، اب آپ اپنے اوپر رحم کھائیں اور اب آپ آگے بڑھ جائیں، آپ موو آن کر جائیں۔ اب آپ کہیں ٹھیک ہے، جو اب میں اپنے ساتھ ہونے والی ہر زیادتی کا بدلہ خود تو نہیں لے سکتا، تو جس کا بدلہ میں خود نہیں لے سکتا اس کا اللہ مجھے اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی کوئی کمپنسیشن ضرور دے گا، تو بس ٹھیک ہے۔ تو میری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگ میرے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی زیادتی ہو جائے جس پہ آپ کچھ کر نہیں سکتے، تو اب آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ کچھ کر بھی نہیں سکتے اور پریشان بھی ہیں، وہ اپنا پورا اپنا ایک ذہنی مریض بن گئے ہیں۔ یہ اس وقت بہت سے لوگوں کا حال ہے، یہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ اللہ آسان کرے۔ سر میرا کویسچن یہ ہے کہ اسلام میں رچ مائنڈ اور پور مائنڈ سیٹ یہ کانسیپٹ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مفلس کون ہے، یعنی غریب، یعنی بینک کرپٹ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مفلس آدمی جس کے پاس کچھ نہ ہو، کسے کہیں گے مفلس آدمی؟